آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ گزشتہ آیات میں تحویل قبلہ کا اعلان تھا۔ تحویل قبلہ کا اعلان گویا امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہونے کا اعلان تھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، مگر ہر بڑا اعزاز اپنے ساتھ ذمہ داری بھی بہت بڑی لاتا ہے۔ اس لیے یہاں رب کریم امت مسلمہ کو ان تمام ذمہ داریوں کے لیے تیار فرما رہا ہے۔ رب کریم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ حق کی سربلندی کے راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، اور رب کریم فرما رہا ہے یہ اس راستے میں آنے والی مشکلات اور قربانیاں جو تمہیں دینی پڑیں گی، ان میں سے انتہائی درجہ کی قربانی یعنی جان کی قربانی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جان بھی دینی پڑے گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت کا لفظ اور تصور جو ہے وہ انسان کے ذہن پر بہت ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے جذبہ جہاد کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے روک دیا۔ شہید کے بہت درجات ہیں، اور شہید کی موت کسی بھی قوم کی زندگی اور بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہداء کو خاص اہمیت اور خاص خصوصیت حاصل ہے۔ ان کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں غسل نہ دیا جائے، ان کا خون ان کے جسم سے زائل نہ کیا جائے، اسی طرح نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا جائے۔ دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں انہیں کپڑوں میں انہیں دفن کیا جائے، ان کے جسم سے نہ، ان کے خون آلود کپڑوں کو ان کے جسم سے نہ اتارا جائے۔ ہاں جو اشیاء کفن کے جنس سے نہیں ہیں، مثلا ہتھیار، زرہ، پوستین وغیرہ، وہ بدن سے نکال دی جائیں۔ شہداء کی زندگی کے بارے میں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن ہم ان کی زندگی کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ہمارے شعور، ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن صحیح احادیث اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا اور فرمایا اب تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ رب کریم نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا رب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ پلٹ کر نہیں جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے جس میں روایت ہے کہ مومن کی روح ایک پرند ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن اپنے جسموں میں لوٹ آئے گی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ ہمیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، ہم انہیں بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے خاموش رہنا چاہیے۔ نہ زندوں کی زندگی سے مثال، نہ مردہ روحوں کی سی مثال، یہ علم غیب ہے، اور اس پر ایمان لانا کہ جب رب کریم نے فرمایا بل احیاء، جب رب کریم نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، تو رب کا فرمایا سچ ہے، حق ہے۔ یقیناً
شہداء جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندگی پاتے ہیں ہمیشہ کی۔ آیت نمبر 155 ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، چند چیزوں کے ساتھ، یعنی خوف سے، بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اس راہ میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا رب کریم نے شہداء کا ذکر کیا جنہوں نے رب کے راستے پر چلتے ہوئے صبر کا اعلیٰ مقام شہادت کا رتبہ پا لیا۔ اس آیت میں رب کریم فرما رہا ہے کہ تم سب کا امتحان ہوگا، تھوڑی تھوڑی تکلیف سے وقتاً فوقتاً آزمائے جانے کا یہ وعدہ پکا ہے، کیونکہ لَيَبْلُوَنَّكُمْ کا لفظ آیا ہے، یہاں لام لائے تاکید ہے، اور پھر نون مشدد جب فعل میں لام کے ساتھ آئے تو تاکیداً ضرور کے لیے ہے۔ تو رب فرما رہا ہے آزمائش ہوگی ایمان والوں کی، اور یہی بات رب کریم نے سورۃ ملک میں بتائی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آنے کا دعویٰ کیا ہے تو چھان پھٹک کر دیکھا جائے گا کہ کون اپنے اس دعوے میں سچا ہے، ایمان کے راستے میں کون کس مقام پر ہے، کون جنت میں جانے کے قابل ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں بھی داخلہ لینا ہو تو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، کتنے امتحانوں سے گزرتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، جان کھپ جاتی ہے، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ پھر جنت رب کا کوئی ایسا آرڈینری ادارہ تو ہے نہیں کہ یوں ہی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مل جائے گی، نہیں، رب کریم فرماتا ہے لَيَبْلُوَنَّكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ پھر دین اسلام کا راستہ تو رب کی محبت کا راستہ ہے، محبت میں امتحان اور آزمائش لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء اور رسل کو آزمایا۔ ہم نے سورۃ بقرہ ہی میں پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اور نبوت دینے سے پہلے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں اور وہ انہوں نے پوری کی، تو رب کریم نے انہیں اعزاز بخشا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا رب کریم نے کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ اسی طرح آزمائشیں رب کریم کی طرف سے آتی ہیں درجات کی بلندی کے لیے۔ تمام انبیاء آزمائے گئے، جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ رب کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہوں گی۔ یہاں 5 قسم کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں مصائب خمسہ بھی کہتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کسی حد تک خوف سے بھی تم آزمائے جاؤ گے، جیسا کہ ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق سے پہلے خوف کی ایک فضا مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست پر ہر وقت منڈلاتی رہتی تھی، جس کا نقشہ ہمیں صحیح بخاری کی اس حدیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ کتاب الجہاد صحیح بخاری۔ آج اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً رب کریم خوف کی اس فضا سے مومنوں کو آزماتا ہے۔ کل تک ہم نے خود دیکھے
دہشت گردی، بموں کے دھماکے، تخریب کاری سے پھر خوف کی فضا ہم نے ہر وقت دیکھی، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ خوف کی یہ فضا کون نہیں محسوس کرتا۔ رب کی طرف سے آیا ہوا یہ امتحان وائرس کی صورت میں آج خوف فضاؤں میں ہر طرف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سب رب کی طرف سے امتحان، ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کون ایمان میں پختہ ہے۔ رب کے ساتھ ان آزمائشوں کے باوجود رب کے قریب کون ہو جاتا ہے اور کون شکووں کے انبار لگا دیتا ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا والجو، اور بھوک کی آزمائش سے بھی مومن آزمائے جائیں گے۔ تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کتنے فاقے برداشت کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ جنگ خندق کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ سخت زمین کو کدال سے کھود رہے ہوتے تھے۔ پھر شیب ابی طالب کا زمانہ کس کو یاد نہیں ہے کہ کفار مکہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس خوراک کا ایک دانہ تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ وہ عرصہ انتہائی تکلیف کا تھا، لیکن کسی کا ایمان کمزور نہ پڑا، کسی کے قدم نہ ڈگمگائے، بلکہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا۔ اسی طرح صاحب ایمان آزمائے گئے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی قحط ہو، کبھی قوت خرید نہ ہو، کبھی دونوں ہوں، مگر صحت اور ڈاکٹر اجازت نہ دے۔ اور رب کریم نے اور اسی طرح تنگی اور مفلسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پر کتنے ہی تنگی اور مشکل کے حالات آئے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی کو نکلے۔ سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے، چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، اور میرے تو پاؤں پھٹ کر اس کے ناخون بھی گر گئے۔ اس حالت میں ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوۃ الرقاع یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا۔ صحیح بخاری۔ اور رب کریم فرماتا ہے کہ یہ آزمائش جو ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی صورت میں بھی ہوگی۔ مال کا نقصان کر کے آزمایا جائے گا، مال کی کمی کر کے دیکھا جائے گا، مال کبھی چوری ہو جائے، کبھی آگ لگ جائے، یا دیگر آسمانی آفات سے مال میں کمی کر کے پرکھا جائے گا۔ یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو گے تو کاروبار متاثر ہوگا، اتنی توجہ نہیں دے سکو گے جتنی پہلے دیتے تھے۔ یہ رب کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مجاہد بن کر نکلتا ہے تو یہ امتحان بھی آتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو زندگی ظاہری طور پر پہلے جیسی آرام دہ نہیں رہتی جیسے پہلے تھی، جیسے ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے سے پہلے تھی۔ پہلے تو جو دل چاہا جیسے دل چاہا رہا، بالکل کیئر فری ایٹیچیوڈ کی طرح زندگی گزاری۔ لیکن جب دین کی سمجھ آتی ہے اللہ کے بندوں کو، جب دین کی راہ پر چلتے ہیں، رب کی رضا کا خیال رکھنا ہوتا ہے، رب کے احکام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، آرام بھی قربان کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، تو رب اس طرح آزما رہا ہوتا ہے، ان کے دین کے راستے پر چلنے کے عزم کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اور رب کریم فرما رہا ہے والانفس، جانوں کا نقصان کر کے بھی آزمایا جائے گا، اپنوں کی جدائی، اپنوں کی موت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جب لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے۔ بہت سارے رشتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا کے ساتھ، چچا بھی تھے، دودھ شریک بھی تھے،
ساتھ کھیلے بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر روتے دیکھا، کبھی نہیں روتے دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکوہ کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا رسول ہوں، تیرے راستے میں ہجرت بھی میں کروں، اتنی مشکلات بھی میں اٹھاؤں، اور پھر یہ دکھ نہیں۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام آزمائشوں پر راضی و رضا رہتا ہے۔ اس امتحان سے گزر کر وہ بلند درجات پاتا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ شکوے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے نکالے، نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ مشکلات میں ثابت قدم نہ رہے، اس کے ایمان کا وزن ہوتا ہے۔ جتنی مصائب کی آندھیاں آتی ہیں، ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جنت کا اور رب کی رضا کا حقدار ثابت کر دیتا ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا وَالثَّمَرَاتُ، دنیا کے پھلوں کا نقصان بھی تمہیں برداشت کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ دنیا کے پھلوں کا نقصان برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لوگے تو ایمان کے پھل جنت کو پا سکو گے۔ یہاں ثمرات دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ثمرات سے مراد دنیاوی کامیابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسرا ثمرات سے مراد دنیاوی پھل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ مدینہ والوں کی معیشت کا انحصار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور ان کی پیداوار تھی۔ اب ایسا ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی تھی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، کھجور کی فصل پک کر تیار ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ اگر اسے درختوں سے نہ اتارا گیا تو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر غزوہ تبوک کے لیے چلنے کا حکم آ گیا کہ نکلو سب کے سب اللہ کی راہ میں۔ جہاد فرض عین قرار دے دیا گیا۔ تو یہاں امتحان تھا ثمرات کے نقصان کا، لیکن مومنوں کے قدم نہ ڈگمگائے۔ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی راہ میں مجاہد بن کر نکل کھڑے ہوئے۔ اسی طرح بعض اوقات دنیاوی ثمرات یعنی دنیاوی کامیابیوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ انسان زندگی میں دنیا کے لیے بہت محنت کیے کھڑا ہوتا ہے، جدوجہد کر کے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو ترجیحات بدلنی پڑتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اسے زندگی بھر کی محنت صفر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ امتحان ہوتا ہے رب کی طرف سے۔ اس امتحان سے جب وہ کامیاب گزرتا ہے تو رب کریم اسے دنیا کے بھی تمام ثمرات عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کا ثمر جنت کی صورت میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو رب کریم یہاں فرما رہا ہے کہ دین کے راستے میں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں زندگی میں امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ امتحان کبھی خوف کی صورت میں، کبھی بھوک کی صورت میں، کبھی جان، مال اور پھلوں کے نقصان کی صورت میں، اس طرح آزمائش ہوگی تمہاری۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب کریم نے فرمایا ان امتحانوں میں صبر سے گزر جانے والوں کو اور صبر کا دامن تھام لینے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب یہ مومن خوف، بھوک، قحط اور جان اور مال اور پھلوں کے نقصان سے آزمائے جائیں تو ایمان والے اور صبر والے، یعنی ایمان والے اور صبر والے جو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان تمام آزمائشوں کے موقع پر منفی سوچوں سے، منفی عمل سے اور منفی بات سے روک لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر آزمائشوں کو صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ ان کا ایمان ان تمام مشکلات میں، تمام آزمائشوں اور امتحان میں ان کا ایمان کمزور نہیں پڑتا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے رب کریم نے فرمایا خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاؤں کی خوشخبری، جنت کے وارث ہونے کی خوشخبری،
رب کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کر دیں گے۔ آیت نمبر 156 ہے نمبر 156 الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف یا مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 155 کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وبشر الصابرین، کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ صبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا رویہ مصائب کے وقت کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، اور جو بھی ہمیں پہنچا ہے دکھ، تکلیف یا خوشی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ مالک ہے، وہ جس طرح چاہے آزمائے، اور پھر ہمیں لوٹ کر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان پر نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، انہیں عذاب سے نجات ملتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے جب اٹھ کر گھر آئے تو بہت خوشی فرمانے لگے کہ آج میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا بھی پڑھ لی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر کہاں مل سکتا ہے۔ پھر جب میری عدت گزر گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری عدت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بہتر شوہر اس دعا کی برکت سے عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی آیت کے ساتھ ہی ہم لیں گے آیت نمبر 157 کو بھی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور عام رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ان تمام آزمائشوں اور مصائب کے وقت رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی وفات کے بعد جب میں نے اسے دفن کیا اور ابھی میں اس کی قبر سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو اس نے کیا کہا؟
ملک الموت نے کہا، اے اللہ، اس نے تیری تعریف کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اس طرح شامل حال ہوتی ہیں۔ جو مصیبت کے وقت زبان سے آہوزاری اور بین کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت بال نوچے ٹکرے مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جہالت کی علامت ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ سے ناراض ہوا، اللہ بھی اس سے ناراض ہوا۔ جو اللہ سے ناراض ہوا، اللہ بھی اس سے ناراض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انا للہ و انا الیہ راجعون امت مسلمہ کو دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی صورت میں میری امت کو وہ دیا گیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ یہ دل کو تقویت اور ڈھارس عطا فرماتی ہے۔ جو چیز بھی ہمیں ناگوار گزرے، ہمیں ان سب پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ تمام مصیبتوں کا علاج ہے۔ ایک مرتبہ چراغ گل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والوں کے کلمات ہیں، جو صرف زبان سے ہی ادا نہیں ہوتے بلکہ دل سے بھی وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، لہٰذا ہمیں جو بھی چیز اللہ کی راہ میں ہماری جو بھی چیز قربان ہوئی ہے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے۔ وہ کسی قسم کی بے قراری اور اضطراب کا اظہار نہیں کرتے اور نہ ہی زبان سے ناشکری کا کلمہ نکالتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی، جو اس نے لیا وہ اسی کا تھا، جو اس نے لیا وہ اسی اللہ ہی کا تھا، اور جو اس نے دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ صحیح بخاری۔ رب کریم فرماتا ہے کہ مومن آزمائش کے وقت، وہ آزمائش چاہے اپنوں سے جدائی موت کی صورت میں ہو یا کسی اور امتحان کی صورت میں، بھوک، قحط، پھلوں کے نقصان، جانوں کے نقصان یا خوف کی صورت میں ہو، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ ان آزمائشوں میں مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بہت سی رحمتیں اور عنایتیں ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔